اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الرابع فی اصالۃ الوجود و اعتباریۃ الماہیہ ان لا نرتاب فی ان ہناک امورا واقعیہ ذات آثار واقعیہ لیست بوہم الواہم ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا فی عین انہ واحد فی الخارج مفہومین اثنین۔ چوتھی فصل کا عنوان یہ ہے کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس فصل میں کلیم جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصیل وجود ہے، اصلی وجود ہے اور ماہیت فرضی ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کلیم کو یا اس ٹائٹل اور عنوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیم ہے کیا، مدعا کیا ہے، عنوان کیا ہے اس فصل کا۔ اسباب مقدمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شک نہیں ہے کہ بالآخر اس کائنات میں ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہماری سرنڈنگز میں کچھ حقیقی اور واقعی امور پائے جاتے ہیں جن کے واقعی آثار ہیں۔ یہ چیزیں جو ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کسی کا وہم ہو، گمان ہو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ اس کی بنیاد ریئلزم پر رکھی گئی ہے، یعنی کائنات کے موجودات ریئل ہیں، ریئلٹی رکھتے ہیں، آئیڈیاز نہیں ہیں۔ فلسفہ ریئلزم کی بیس پر چلتا ہے اور آئیڈیالزم کو رد کرتا ہے۔ لہذا ایک ظریف سا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ہم اس کائنات پہ رہنے والا انسان فطری طور پر ریئلسٹ ہیں، آئیڈیالسٹ نہیں ہے۔ ہر انسان اس سے جب آپ پوچھیں آپ ہیں، وہ کہے گا جی اس میں یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہیں، آپ کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ آپ ہیں تو آپ کا یا آپ کا مجھے آپ کہنا میرے وجود کی ریالٹی کا اعتراف ہے۔ یہ خود بنابراین جس چیز میں شک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ریئل تھنگز موجود ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک عقل مند مخلوق اور ایک ایگزسٹنگ تھنگ جو قوت مدرکہ رکھتی ہے، اپنے آس پاس کی اشیاء کا ادراک حاصل کرتی ہے، ہم ان امور سے جو ہمارے سامنے مشہود ہیں اور جو ریئل تھنگز ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں، دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ چیز ایک ہوتی ہے، ہم اس سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ اسی کمرے میں موجود اشیاء کو اگر ہم دیکھ لیں، خوب میز ہے، کرسی ہے، سٹینڈ ہے، کیمرہ ہے، در ہے، دیوار ہے، خوب یہ چیزیں
ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسی ہے، میز ہے، در ہے، دیوار ہے۔ عالم خارج میں جو ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہ کرسی۔ ہم دو مفہوم اس کرسی سے انتزاع کرتے ہیں، ایک کرسی کا اور دوسرا ہے یا ہستی کا، میز کا اور ہستی کا۔ ہستی کا ترجمہ ہم اردو میں ہے کے ذریعے کرتے ہیں۔ خوب جی، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چیئر ایگزسٹ کرتی ہے تو چیئر کا ایک مفہوم اور ایگزسٹنس کا ایک اور مفہوم، یہ دو مفہوم ہر واحد چیز سے ہم انتزاع کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ خوب جی، یہ دو باتیں۔ تیسری بات کہ جو ایگزسٹنگ تھنگز جو کہ ایک ہی چیز سے ہم دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، ایک مفہوم دوسرے مفہوم کا غیر ہے یا ہستی یا موجودن کا مفہوم جب ہم کہتے ہیں الکرسی موجودن، تو موجودن کا مفہوم اور ہے اور الکرسی کا مفہوم اور ہے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ دو مفاہیم ہم ایک چیز سے انتزاع کرتے ہیں اور یہ دو مفہوم ایک بھی نہیں ہے، ان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہم کائنات کی ہر ایگزسٹنگ تھنگ سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، ایک اس کے مفہوم کو ہم کہتے ہیں ماہیت یعنی ما یقال فی جواب ما ہوا۔ اگر کوئی اس کرسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھے کہ یہ کیا ہے ما ہوا، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے۔ تو کرسی ماہیت ہے اس کی، اور ہے یا ہستی اس کا وجود ہے۔ یہ دو مفہوم ہم انتزاع کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ تین باتیں ہو گئیں کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہم ان ایگزسٹنگ تھنگز میں سے ہر چیز سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، یہ مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ ایک مفہوم کو کہتے ہیں وجود کا مفہوم اور دوسرے مفہوم کو کہتے ہیں ماہیت کا مفہوم۔ اب یہاں پر اس مقدمے کے بعد ایک سوال ایجاد ہوتا ہے کہ ہر مفہوم کا اب تک ہم یہ سمجھتے آئے ہیں یا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یا پڑھا ہے کہ مفاہیم کے مصادیق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ذہن میں اگر پھول کا مفہوم ہے تو وہ گلاب کا پھول اس مفہوم کا ایک مصداق ہے، چنبیلی کا پھول اس مفہوم کا دوسرا مصداق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مفہوم کا مصداق ہوتا ہے ہمارے ذہن میں جو دو مفہوم ہیں، جس میں سے ایک مفہوم کو ہم ماہیت کا مفہوم کہتے ہیں اور دوسرے مفہوم کو ہم وجود کا مفہوم کہتے ہیں۔ کرسی سے ہم نے دو مفہوم انتزاع کیے، حالانکہ کرسی اس کمرے میں مثال کے طور پر جس کرسی سے ہم نے انتزاع کیے ہیں یہ دو مفہوم وہ ایک ہے۔ تو یہ کرسی سوال یہ ہے کہ حقیقتاً ریئلی یہ کس مفہوم کا مصداق ہے؟ کرسی کا مصداق ہے یا ہے کا مصداق ہے؟ کس کا مصداق ہے؟ کیونکہ اگر یہ مفہوم ہے غیر مفہوم ہو، کرسی کا مفہوم اور مفہوم ہو اور یہ کرسی دونوں مفاہیم کا الگ الگ مصداق ہو، تو کرسی کو عالم خارج اور عینی حقائق میں ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ ایک چیز ہے۔ تو بنابراً ایکچولی یہ کرسی ایک مفہوم کا مصداق ہے، دوسرے کا مصداق نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم اضافی ہے، طفیلی ہے، فرضی ہے، ہمارے ذہن کا فرض ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ایگزسٹنگ تھنگز کا سے جو ہم دو مفاہیم، ایک ماہیت کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں اور دوسرا ان کے وجود کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں،
وہ چیزیں باہر عالم حقائق میں جو موجود ہیں وہ مصداق کس کا ہے؟ موجودن کا ہم کہتے ہیں الماء موجودن، ہم کہتے ہیں النار موجودن، پانی موجود ہے، آگ موجود ہے، خاک موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ الماء یہ الماء کے مفہوم کا مصداق ہے یا موجودن کے مفہوم کا مصداق ہے؟ تو سوال واضح ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں فلاسفرز کے دو گروہ ہیں، ایک مشائین کا گروہ ہے اور دوسرا اشراقیین کا گروہ ہے۔ مشائین آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کے پیروکار اور ارسطو کے فلسفی نظام اور مکتب کے ماننے والے فلاسفرز کو مشائین کہا جاتا ہے، اور افلاطون کے پیروکار یا اس کے فلسفی مکتب کے ماننے والے فلاسفرز کو اشراقیین کہا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں ابن سینا، ابو علی سینا، اس کا فلسفی مکتب مشائی مکتب کے نام سے معروف ہے، اور شہاب الدین سہروردی شیخ اشراق کا جو فلسفی مکتب ہے وہ اشراقیین کے مکتب یا اشراقی مکتب کے نام سے معروف ہے۔ مشائین یا ارسطو کے مکتب کو مشائی مکتب کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارسطو کی روش یہ تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو مشی کی حالت میں چلتے ہوئے کیا کرتا تھا؟ تعلیم دیتا تھا، درس پڑھاتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے انہیں مشائین کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نہیں، چونکہ اشراقیین کا یہ جو نام پڑا اصل میں ان کے کلیم کی وجہ سے پڑا۔ ان کا اشراقی فلاسفرز کا افلاطون ہو یا شیخ اشراق ہو، ان کی تاکید اس بات پر تھی کہ آپ اپنے باطن کو صاف کریں، اور اس میں جب صفا آ جائے گی تو اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ نور علم کو ڈال دیتا ہے، یعنی نور وہاں پر چمک اٹھتا ہے، نور کا اشراق یعنی نور کی شعاع کا چمک اٹھنا۔ دل میں نور علم ایک آن میں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نور جگمگا اٹھتا ہے۔ تو ان کو چونکہ ان کی تاکید ریاضت اور تصفیہ باطن پر تھی اور اس کو ذریعہ تعلیم سمجھتے تھے، تو انہیں کہا گیا اشراقیین۔ اس کے مقابلے میں چونکہ ارسطو کی روش استدلالی روش تھی، وہ استدلال کے عصا کے سہارے چلنے والا مکتب تھا، تو ان کو مشائین کہا گیا۔ بہر صورت یہ جو بھی واجہ تسمیہ ہے، اس سوال کے جواب میں کہ وہ جو کرسی عالم عین میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارا ذہن اس سے یا ہم اس سے دو مفاہیم انتزاع کر رہے ہیں، ایک ماہیت کا مفہوم جو کرسی ہے، دوسرا موجود ان کا مفہوم۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وجود خارجی حقیقت میں مصداق کس مفہوم کا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مشائین نے اور جواب دیا اور اشراقیین نے مختلف جواب دیا۔ مشائین میں یہ کہا کہ وجود اصیل ہے، یعنی خارج میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ وجود ہے ہستی موجودن۔ یہ آپ اس وجود کی چونکہ محدود وجود ہے، اس کی باؤنڈریز سے، اس کی وسعت کے مد نظر اس وجود سے آپ کرسی کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں، اس وجود سے آپ میز کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں، اس وجود سے آپ اس کے آثار کو دیکھ کر، اس کی وجودی ظرفیت کو دیکھ کر الماء یا پانی کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں، اور اس مفہوم سے مثال کے طور پر آپ خاک کا مفہوم انتزاع کرتے ہیں۔ یہ ماہوی مفاہیم یہ انتزاعی ہے، یہ ہماری ذہنی حد بندیاں ہیں وجود کی جو باہر ریالٹی اور ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ مذہب ہو گیا مشائین کا، لیکن اشراقیین نے کہا کہ نہیں، جو اصل مصداق ہے عالم خارج میں وہ ماہیت کا ہے،
پانی کا وجود ہے، اور اس کو جب آپ کہتے ہیں نا پانی موجود ہے، تو موجود کا مفہوم آپ کے ذہن کی اختراع ہے، آپ کے ذہن کا فرضی مفہوم ہے۔ خارج میں جو چیز موجود ہے وہ آگ ہے، پانی ہے، خاک ہے اور باقی چیزیں۔ باقی رہ گئی تیسری شک کہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی قائل ہو کہ کہے نہیں، یہ دونوں مفاہیم ان کے دو مصداق ہیں، پانی بیک وقت پانی کی ماہیت کا بھی مصداق ہے اور ہستی کا بھی مصداق ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ مذہب کسی فلسفی نے نہیں اپنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا مفہوم موجودن کے مفہوم سے، ہے کے مفہوم سے، ہستی کے مفہوم سے مختلف ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ایک بیک وقت دو مفاہیم مختلف مفاہیم کا مصداق ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں دو مختلف مفاہیم کا مصداق ہوں۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ دونوں مفاہیم یہ ریئل مفاہیم ہے، بے ایمانہ کہ ان کے مصداق خارج میں پائے جاتے ہیں، تو پھر پانی کو ایٹ اے ٹائم دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک چیز نہ ہو کرسی، ایک نہ ہو دو چیزیں ہوں، کہ ایک مصداق ہو کرسی کا اور دوسرا مصداق ہو موجودن کا، ہستی کا، ہے کا۔ لہٰذا اس تیسرے یہ جو شک ایک عقلی طور پر ایک فرض جو ممکن تھا، اس کی طرف کوئی حکیم نہیں گیا۔ حکماء میں دو ہی قول پائے جاتے ہیں۔ اب تک کلیم بھی کلیئر ہو گیا اس فصل کا، اور کون یہ ادعا رکھتا ہے، کون کلیم، کس کا کیا کلیم ہے۔ دو کلیم ہے، ایک کلیم مشائین کا ہے اور دوسرا کلیم اشراقیین کا ہے۔ علامہ سے پوچھتے ہیں ہم کہ حق کس کے ساتھ ہے، کس کا کلیم ٹھیک ہے، کون حق پر ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مشائین کے ساتھ ہے، یعنی وجود کا مفہوم وہ اصیل ہے، بے ایمانہ کہ مصداق عالم حقائق میں، ریالٹیز میں، ایگزسٹنگ تھنگز، وہ کس کا مصداق ہے، وہ موجودن کا مصداق ہیں۔ باقی رہے مفاہیم ماہوی جو ہم انتزاع کرتے ہیں، پانی، خاک، آگ، خوب جی، زمین، آسمان، درخت، دریا، پتھر، کیا، یہ سارے مفاہیم ہمارے ذہن کے فرض کیے ہوئے ہیں۔ جیسے نام اور اسم اور مسمى، ہم جس شخص کو زید کہتے ہیں وہ لفظ یہ زید دال یا یہ نام یہ ہمارا فرض کردہ ہے، باہر وگرنہ وہ سر ہے، صورت ہے، دھڑ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، بدن ہے، اس بدن، وہ بدن جو ہے وہ جو ہے حقیقت ہے، اور ہم نے اس حقیقت کے لیے ایک نام بطور کانٹریکٹ ہم نے یا ایک آپس میں معاہدہ کر لیا کہ اس وجود کو ہم نے زید کہنا ہے۔ تو زید کا مصداق وہ جو باہر میں موجود ہے وہ اصل میں موجودن کا مصداق ہے، زید موجودن میں، وگرنہ زید آپ کا رکھا ہوا ایک نام ہے۔ جب حق مشائین کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے پھر مشائین کے دلائل کیا ہے، یا حکمت متعالیہ بھی چونکہ حق مشائین کو دیتی ہے، تو حکمت متعالیہ کا کلیم بھی یہی ہوا کہ وجود اصیل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وجود کے اصیل ہونے کی دلیل کیا ہے یا دلائل کیا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب اور ماتن نے 3 عمدہ دلائل اصالت الوجود کے بیان کیے ہیں۔ پہلا برہان اور دلیل پہلی یہ ہے کہ ماہیت کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ جب انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ الانسان و ما ہوا، تو انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کی جو ماہیت ہے یہ یہی ہے، خود ہے، اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان نہ تھا، ایک زمانہ ہو سکتا ہے کہ انسان نہ ہو، کتنی ایسی ماہیات جو نہ تھیں وجود میں آئیں اور پھر نابود ہو گئیں۔ مثال کے طور پر
ڈائناسور اب موجود نہیں ہے، تو یہ جو اس ڈائناسور کی ماہیت ہے، اس ماہیت کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے۔ یہ اس کا نہ ہونا اس کے حال پر کوئی اس سے فرق نہیں آتا، اس کے ہونے سے بھی اس کی ماہیت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جب ڈائناسور خدا نے خلق ہی نہیں کیا تھا تب بھی اس کی ماہیت تھی، یہ معدوم ہوتے ہوئے جب وجود میں آ گیا تب بھی ڈائناسور کی ماہیت رہی، اور جب ناپدید ہو گیا تب بھی اس کی ماہیت وہی ڈائناسور کی ماہیت ہے۔ ایک گھر، ایک درخت جو ابھی تک نہیں ہوگا، آپ اس کی ماہیت کو تصور کرتے ہیں۔ پانی وہ جو یہاں نہیں ہے اس کی ماہیت کا آپ تصور کرتے ہیں۔ جب نہیں ہے تب بھی پانی کی ماہیت پانی ہے، جب ہے تب بھی پانی کی ماہیت پانی ہے، اور جب پانی مثال کے طور پہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے تب بھی پانی کی ماہیت وہی پانی کی ماہیت ہے۔ لہٰذا ماہیت کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ماہیت موجود ہوتی ہے، وہ پانی جو پیاس بجھاتا ہے، وہ آگ جو جلاتی ہے، تو اس آگ کو جلانے کی خصوصیت اور یہ ہستی کا لباس کس نے پہنایا؟ اس میں یہ آثار کس کی برکت سے آئے؟ وگرنہ ماہیت کی وجود اور عدم کی نسبت مساوی تھی۔ اگر آپ کہیں کہ خود بخود اس میں یہ اثر آ گیا تو یہ انقلاب ہوتا ہے۔ انقلاب فلسفی نظر سے منطقی طور پر محال ہے کہ ایک چیز مثال کے طور پر اے ہو اور بغیر کسی کاز کے، بغیر کسی فیکٹر اور عامل کے وہ بی بن جائے، بی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں خلف۔ تو ایک ماہیت جس کی نسبت مساوی تھی وجود اور عدم کی طرف، ماہیت موجودہ کی نسبت مساوی نہیں ہوتی وجود اور عدم کی طرف، وہ اب موجود ہے بالفعل، بالقوہ، وہ ہو سکتا ہے بعد میں کنورٹ ہو جائے آبی بخارات میں۔ موجودہ ماہیات کی نسبت مساوی نہیں ہے وجود و عدم کی طرف۔ معدوم ماہیات کی طرف بھی ان کی بھی نسبت وجود و عدم کی طرف مساوی نہیں ہے۔ لیکن ماہیت من حیث ہے ماہیت لا بشرط شے، جو ماہیت کے 3 اعتبارات بعد میں ہم پڑھیں گے، اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کھڑا نہ ہو سکتا ہو اور آپ کہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ خود بخود کھڑا ہو گیا ہے اگر، تو وہ پھر وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ شخص خود کھڑا نہیں ہو سکتا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو کیسے کھڑا ہوا؟ حتماً ایک عامل، ایک کاز، ایک شخص ہونا چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دے۔ ماہیت کی جو نسبت مساوی تھی وجود اور عدم کی طرف، اسے اس حد استوا سے کس نے نکالا کہ اب وہی ماہیت جو مساوی تھی وجود اور عدم دونوں کے درمیان، اب وہ موجود ہے، اور مثال کے طور پر پانی ہے اور پیاس بجھا رہا ہے، آگ ہے اور جلا رہی ہے۔ تو اس کو حد استوا سے ماہیت کو جو نکالتا ہے وہ وجود نکالتا ہے۔ جب ماہیت وجود کا لباس پہن لیتی ہے، ہستی کا لباس پہن لیتی ہے، تو اس پر آثار مرتب ہوتے ہیں اور وہ اس حد استوا سے نکل آتی ہے۔ تو بنابراین ماہیت اصالت پاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب اثر بنتی ہے تو کس کی برکت سے؟ وجود کی برکت سے۔ تو اصیل کس کو ہونا چاہیے؟ وہ شخص جو خود نہیں اٹھ سکتا تھا اور دوسرے نے آ کے اس کو کھڑا کیا، تو اصل میں جس نے کھڑا کیا وہ اصیل ہے، جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اب کھڑا ہو گیا دوسرے کی مدد کے سارے، وہ اصیل ہے۔ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ یقیناً اس کے پاس ہے جس نے کھڑا کیا ہے۔ تو اصیل وہ ہے جس نے ماہیت کو حد استوا سے نکالا ہے، وہ وجود ہے۔ یہاں پر اس دلیل کے جواب میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ماہیت ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے، لیکن جب ماہیت جائل کی طرف اس کی کوئی نسبت بن جاتی ہے نا، خالق کی طرف، جائل کی طرف، جب اس کو آپ نسبت دے دیتے ہیں تو حد استوا سے نکل آتی ہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ جو جائل کی طرف یا خالق کی طرف آپ نسبت کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ماہیت فرض کریں گھر کی ماہیت، وہ گھر کا ہونا نہ ہونا، جب آپ اس کو معمار کی طرف نسبت دے دیتے ہیں تو اب ماہیت حد استوا سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح عالم امکان، وہ جب آپ اس کو خالق کی طرف نسبت دے دیتے ہیں تو حد استوا سے اس کی تمام ماہیت نکل آتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نسبت سے پہلے جو ماہیت کی حالت تھی اور نسبت کے بعد جو ماہیت کی حالت ہے، آیا ان دو میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ماہیت کو دونوں حالتوں میں عدم اور وجود کے بابت مساوی ہونا چاہیے، اور اگر اس کی حالت بدلی ہے تو کس کے ذریعے بدلی ہے؟ وجود پانے کے ذریعے، جائل نے اسے وجود عطا کیا ہے تب اس میں وہ آثار آئے ہیں، یا نہیں وجود آئے بغیر ماہیت صاحب اثر ہو گئی ہے؟ یقیناً وجود کے آنے سے۔ آپ بے شک اس وجود کے آنے کو جائل کی طرف نسبت کا نام دے دیں، لیکن وجود کے آنے سے چونکہ یہ آثار آئے ہیں تو جس کے آنے سے آثار ہیں وہ اصیل ہے، اور دوسری چیز تو فعلی ہے، وہ ایک اعتباری مفہوم ہے۔ بنابراین ثابت ہوا اس دلیل سے کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل جو اس فصل میں وجود کی اصالت پر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہیات کی اگر ذات کو دیکھا جائے نا، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کائنات ہستی میں، اشیاء میں اختلاف اور کثرت کس کی برکت سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ماہیات کی وجہ سے ہے۔ پانی کی ماہیت آگ کی ماہیت سے مختلف ہے، آگ کی ماہیت مثال کے طور پر خاک کی ماہیت سے مختلف ہے، خاک کی ماہیت پتھر کی ماہیت سے مختلف ہے، پتھر کی ماہیت درخت کی ماہیت سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف اس عالم میں کس کی وجہ سے ہے؟ ماہیات کی وجہ سے ہے۔ ماہیات کی ذات میں اور ان کی کوکھ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ موجب ہیں کثرت کا اور اختلاف کا۔ اب جب ماہیات کثرت کا اور اختلاف کا وہ ہیں موجب ہیں، تو ہم ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ماہیتوں کے درمیان ان کے اختلاف کے باوجود اتحاد قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کی ماہیت اور ہے اور سفید رنگ کی ماہیت اور ہے۔ کپڑا جوہر ہے، سفید رنگ عرض ہے۔ اچھا جی، سفیدی میں اور ثوب میں فرق ہے، یہ دو چیزیں، لیکن آپ کہتے ہیں ھذا الثوب ابیض، یہ لباس یہ کپڑا سفید ہے۔ یہاں دو ماہیتوں میں اتحاد برقرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام ماہیات عالم جو آپس میں متحد ہوتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ ماہیات جن کی ذات میں ہی تعدد تھا، تکثر تھا، اختلاف تھا، کیا ہوا کہ متحد ہو گئیں؟ اگر آپ کہیں کہ ان کی ذات نے تقاضا کیا ہے کہ یہ دو ماہیتیں اکٹھی ہو جائیں، تو نہیں، ان کی ذات کا تو تقاضا ہی اختلاف اور تعدد تھا۔ پھر ان کی ذات نے یہ تقاضا نہیں کیا، کوئی اور چیز موجب بنی ہے ان کے اتحاد کا، وہ کیا ہے؟ وہ وجود ہے۔ یہ وجود ہے جو کپڑے اور سفید رنگ کے اتحاد کا موجب بنا ہے۔ تو وہ چیز جو اتحاد کا موجب ہے، اگر وہ چیز نہ ہو تو کبھی بھی ایک ماہیت دوسری پر حمل نہ ہو سکے۔ آپ کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ الثوب ابیض التمر خلو، مثال کے طور پر، نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد کا کوئی موجب ہو۔ اتحاد کا وہ موجب خود ماہیت نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وجود ہے۔ تو جس کے ذریعے دو ماہیتوں کے درمیان وہ وحدت تشکیل پاتی ہے، وہ اصیل ہے، بالذات ہے، اور ماہیت اس کی برکت سے
موجود ہے اور طفیلی ہے۔ بنابراً عالم خارج میں جو مصادق پائے جاتے ہیں وہ وجود کے، یہ وجود ہے جس سے آپ صوب کا بھی کی ماہیت کا بھی انتزاع کرتے ہیں اور ابیض یا بیاض کی ماہیت کا بھی انتزاع کرتے ہیں۔ وہ وجود ہے نقطہ اتحاد جس پر جا کر صوب اور بیاض اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر التمر اور حلو یا حلاوت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نقطہ اتحاد کون ہے؟ وجود ہے، اور جو نقطہ اتحاد ہے جس کی برکت سے دو مفاہیم اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ مفاہیم انتزاعی، اعتباری اور فرضی ہیں۔ یہاں تک اس درس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ الفصل الرابع فی اصالۃ الوجود و اعتباریت الماہیہ، چوتھی فصل وجود کے اصل ہونے اور ماہیت کے فرضی ہونے میں۔ ان لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیہ، ہمیں اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس عالم میں واقعی اور ریئل تھنگز موجود ہیں، واقعی امور موجود ہیں جن کے آثار واقعیہ، جن کے واقعی آثار ہیں، واقعاً بھوک مٹاتے ہیں، واقعاً پیاس بجھاتے ہیں، واقعاً آگ لگاتے ہیں، کیا کیا لیست بوہم الواہم، یہ عالم کے امور جو واقعی اور ریئل ہیں یہ کسی کا وہم نہیں ہے۔ ثم ننتظر من کل هذه الامور المشهودة لنا، پھر جتنے بھی امور جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، فی عین انہ واحد فی الخارج، عین اس وقت جب کہ یہ امور خارج میں ایک ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان سے؟ ننتظر مفہومین اثنین، دو مفہوم ہم ان سے انتزاع کرتے ہیں، اور ان دو مفاہیم کی خصوصیت کیا ہے کہ کل منہما غیر الآخر مفہوما، یہ مفہوم اے مفہوم بی مفہوم کا غیر ہے، اگرچہ وَإِنِ اتَّحَدَا مصداقاً، اگرچہ مصداق میں متحد ہے، ایک ہی کرسی سے ہم نے کرسی کا مفہوم بھی اخذ کیا اور موجود ان کا مفہوم بھی اخذ کیا ہے۔ یہ تو مفہوم پس کون سے مفہوم ہے جو ہم انتزاع کرتے ہیں؟ وَهُمَا الْوُجُودُ وَالْمَاهِیَّةُ، ایک وجود کا مفہوم ہے اور دوسرا ماہیت کا مفہوم ہے۔ کل انسان الذی فی الخارج، باہر خارج میں ایک انسان ہے، المنتزع عنہ، ہم اس سے کیا انتزاع کرتے ہیں؟ انہ انسان وانہ موجود، کہ وہ انسان ہے اور وہ موجود ہے۔ تو اب یہاں وقد اختلف الحکماء فی الاصیل منہما، یہاں حکماء میں اختلاف ہے کہ ان دو مفاہیم میں اصیل کون ہے، یعنی کس مفہوم کا خارج میں مصداق پایا جاتا ہے اور دوسرا مفہوم فرضی مفہوم ہے۔ فذهب المشاؤون الی اصالۃ الوجود، مشائین نے جو مذہب اختیار کیا وہ اصالۃ الوجود کا اختیار کیا، یعنی وجود اصیل ہے، خارج میں مفہوم وجود کا مصداق پایا جاتا ہے اور ماہیت کا مفہوم فرضی ہے۔ وَنُسِبَ إِلَى الْإِشْرَاقِيِّينَ الْقَوْلُ بِإِصَالَةِ الْمَاهِیَّةِ، اشراقیین کی طرف ایک نسبت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماہیت اصیل ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِإِصَالَتِهِمَا مَعًا، رہ گیا یہ سوال کہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اصیل ہوں، وجود کا مفہوم بھی اصیل ہو اور ماہیت کا مفہوم بھی اصیل ہو، بے ایمانہ کہ دونوں کے مصادق خارج میں پائے جاتے ہوں۔ فلم یذهب الیہ احد منہم، حکماء میں سے کسی نے یہ قول نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ لاستلزام ذالک، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں مفاہیم اصیل ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ کون کل شیء شیئین اثنین، ہر شے ایک ہوتے ہوئے دو چیزیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہو خلاف الضرورہ، وہو خلاف الضرورہ، یہ ضروری اور بدیہی اور آشکار ایک مطلب کے خلاف ہے۔ اب والحق ما ذهب الیہ المشاؤون من اصالۃ الوجود، حق یہ ہے کہ اصالۃ الوجود کا جو مذہب مشائین نے اپنایا ہے وہی حق ہے۔ اس پر برہان کیا؟ والبرہان علیہ ان الماہیۃ من حیث ہی لیست الا ہی، اس برہان یہ ہے کہ ان الماہیۃ من حیث ہی لیست الا ہی، ماہیت اپنی ذات میں ماہیت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ متساویت نسبت الوجود والعدم، ماہیت کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت مساوی ہے۔ فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود بحیث تترتب علیہ الآثار بواسطۃ الوجود، وہ ماہیت جو مساوی تھی اس پر آثار مرتب ہو بھی سکتے تھے نہیں بھی ہو سکتے تھے، اب وہاں سے نکلی اور اس پر آثار مرتب ہونا شروع ہو گئے، اس نے پیاس بجھانا شروع کر دیا، اس نے بھوک مٹانا شروع کر دیا، کیا کیا؟ تو یہ جو خروج ہے ماہیت کا حد استوا سے کس سطح تک؟ الی مستوى الوجود، وجود کی سطح پہ آ گئی۔
وہ بھی کیسے بحث و تترتب علیہ الآثار، تو اگر ماہیت کا یہ خروج بے واسطۃ الوجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کانا ذالک منہا انقلابا، یہ ماہیت میں انقلاب ہوگا۔ انقلاب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز الف ہو اور بغیر کسی فیکٹر، عامل، شرائط، کنڈیشن کے چینج ہوئے بی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حتماً کوئی فیکٹر ہونا چاہیے، کوئی عامل آنا چاہیے، کوئی علت آنی چاہیے۔ وہ محال بالضرورہ، انقلاب بالضرورہ محال ہے، بالضرورہ یعنی یقیناً، حتماً، یہ ضروری مطلب ہے، بدیہی مطلب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ماہیت کو کس نے حد استوا سے نکالا؟ باقی تو بچ گیا وجود، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، وجود ہی ہے جو اس کو اس حد استوا سے نکالتا ہے۔ تو جو ہاتھ پکڑ کے ماہیت کو وجود کی حد تک لے آتا ہے وہ اصیل ہے، وہ وجود ہے، هو الاصیل، فهو الاصیل، بس وہی اصیل ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے ایک تعویل کیا، وما قیل ان الماہیت بنسبت مکتسبۃ الجائل، کہ جب ماہیت کسب کر لیتی ہے نا، جائل کی طرف اپنی نسبت کسب کر لیتی ہے، تو تخرج من حد الاستواء الی مرحلۃ الاصالہ، ماہیت حد استواء سے اصالت کی مرحلے تک آ جاتی ہے، خود اصیل بن جاتی ہے۔ تو تب اس پر فتترتب علیہ الآثار، اس پر آثار بھی مرتب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ماقیل مندفعون، یہ مندفع ہے۔ کیسے؟ بأنہا ان تفاوتت حالها بعد الانتصاب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا کہ ماہیت کی نسبت قائم ہو گئی جائل کے ساتھ، ہم پوچھتے ہیں کہ اس نسبت کے برقرار ہونے کے بعد ماہیت کی حالت بدلی ہے یا نہیں؟ فما بالتفاوت هو الوجود الاصیل، تو جس کے وجہ سے یہ تفاوت آیا وہ وجود کی وجہ سے آیا، وہی اصیل ہے۔ وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةً إِلَى الْجَائِلِ، وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةٌ إِلَى الْجَائِلِ، اگرچہ اس کو جو ہے کیا کریں آپ جائل کی طرف، وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةً إِلَى الْجَائِلِ، اگرچہ اس تفاوت کو جائل کی طرف نسبت کا نام ہی کیوں نہ دیا گیا ہو۔ وَإِن لَمْ تَتَفَاوَتْ، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جائل کی طرف نسبت کے بعد بھی ماہیت حالت نہیں بدلی، تو وَمَا ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهَا أَنَّ مَوْجُودًا، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ پانی موجود ہے، الماء موجود، اور وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارُ، اور وہ پیاس بھی بجھاتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ پھر وہی انقلاب ہوگا، کان من الانقلاب کما تقدم، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ خوب جی، یہ پہلی دلیل مکمل ہوئی۔ دوسری دلیل برہان آخر، الماہیات مسار الکثرت والاختلاف بالذات، ماہیت کی ذات میں جیسے پانی کی ذات میں تر ہونا ہے نا، ماہیت کی ذات میں اختلاف ہے۔ ماہیت کہتے، دوسری ماہیت سے کہتے کہ میں تیرے ساتھ مل کے نہیں بیٹھوں گی، میں پانی ہوں تم خاک ہو، ٹھیک ہے جی۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ أَصِيلًا، خود جی ماہیت، کپڑے کی ماہیت کہتی ہے میں کپڑا ہوں، اور بیاض کی ماہیت کہتی ہے میں سفیدی ہوں، یہ ہم الگ الگ رہیں گی، کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی۔ خوب جی، لم، اچھا اب اگر فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ أَصِيلًا، ماہیتوں کا تو ایک دوسرے سے جھگڑا، اختلاف ہے، درمیان میں وجود اگر اصیل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لم تتحقق وحدت حقیقیت ولا اتحاد بین ماہیتین، دو ماہیتوں کے درمیان کبھی بھی وحدت اور اتحاد حقیقی برقرار نہیں ہوگا، ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں ماہیتیں، کپڑے میں کپڑا بھی ہے اور سفید بھی ہے، سفیدی بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور مثال کے طور پہ جسم بھی ہے۔ اسی طرح سے کھجور میں جسم بھی ہے اور عرض بھی ہے، جوہر بھی ہے اور عرض مٹھاس بھی ہے، تو ماہیتوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ اگر ماہیات میں وجود اصیل نہ ہوتا تو فلم یتحقق الحمل، آپ ایک ماہیت کو کبھی دوسری ماہیت پر حمل نہ کر سکتے، آپ نہ کہہ سکتے کہ الصوب ابیض التمر حلو، یہ نہ کہہ سکتے، حمل تحقق نہ پاتا۔ الذی هو الاتحاد فی الوجود، حمل کیا ہوتا ہے؟ وجود میں اتحاد کو حمل کہتے ہیں۔ والضرورت تقضی بخلاف، لیکن ضرورت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، قضاوت کرتی ہے کہ حمل تحقق پاتا ہے،
بہت ساری ماہیات اکٹھی ہوتی ہیں، تو کس کے ذریعے سے اکٹھی ہوتی ہیں؟ وجود کی برکت سے اکٹھی ہوتی ہیں، وجود میں جا کر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات، تو وجود بالذات موجود ہے اور اصیل ہے، والماہیت موجودۃ بہ، اور ماہیت وجود کی برکت سے وجود پاتی ہے۔ برہان آخر، خوب جی، تیسرا برہان اور تیسری دلیل یہ ہے کہ الماہیت توجد بوجود خارجی۔ ہاں، یہ برہان بیان میں رہ گیا تھا، ہم نے 3 براہین بیان کیے، آسان ہے، عبارت میں واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ الماہیت توجد بوجود خارجی، ماہیت بعض اوقات خارجی وجود رکھتی ہے، جیسے پانی جو ابھی ہمارے سامنے ظرف میں موجود ہے۔ جب خارجی ماہیت، خارج میں ماہیت وجود پاتی ہے تو فتترتب علیہا آثارہا، اس ماہیت کے آثار اس پر مرتب ہوتے ہیں، گیلا ہے، پیاس بجھاتا ہے، آگ بجھاتا ہے، کیا کیا۔ وتوجد بعینہا بوجود ذہنی کما سیاتی، آگے ہم بیان کریں گے کہ ماہیت کا وجود ذہنی بھی ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں پانی کی ماہیت ہے۔ فلا یترتب علیہا شیء من تلک الاثار، جب ذہن میں ماہیت ہوتی ہے تو اس پر وہ خارجی آثار مرتب نہیں ہوتے۔ پانی میں ذہن میں پانی کی موجود تصویر کبھی ہماری پیاس نہیں بجھاتی، وگرنہ اگر ایسا ہوتا تو ہم صرف پانی کا ذہن میں تصور کر لیتے اور کبھی پانی نہ پیتے، ہماری پیاس بجھ جاتی، ایسا نہیں ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ، اچھا ماہیت اگر خارج میں وجود پائے تو اس پر آثار مرتب ہوتے ہیں، وگرنہ اس پر آثار مرتب نہیں ہوتے۔ ہم کہہ رہے ہیں ماہیت وجود پائے تو اس پر آثار مرتب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود اصیل ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ، اب اگر وجود اصیل نہ ہوتا، وَكَانَتِ الْإِصَالَةُ لِلْمَاہِیَّةِ، اور اصیل ماہیت ہوتی تو ماہیت تو دونوں جگہ موجود ہے، ذہن میں وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْوُجُودَيْنِ، عینی وجود میں بھی ماہیت ہے اور ذہنی وجود میں بھی ماہیت ہے، تو لم یکن فرق بینہما، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے خارج کا پانی پیاس بجھاتا ہے، ذہن کا پانی بھی پیاس بجھاتا ہے، جیسے خارج کی آگ جلاتی ہے، ذہن کی آگ بھی جلاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ والتالی باطل، تو یہ فرق کا نہ ہونا جو کہ تالی ہے یہ باطل ہے۔ بنابر فالمقدم مثلو، کہ مقدم بھی اسی کی مانند ہے کہ ماہیت اصیل نہیں ہے، ماہیت کا اصیل ہونا بھی باطل ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔